السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی دوسری سورہ بقرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی 5 آیات ہیں اس سورہ کی، اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے اس سورہ کے کیا اہمیت ہے۔ چونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورتوں میں سے ہے اور یہ قرآن مجید کی پہلی 7 سورتیں جو ہیں جس نے حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ یہ سورت بہت سے مواعظ، احکام اور قصص پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ ایک روایت میں ہے شیطان اس گھر سے بھی بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا ہے، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی یہی لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الف لام میم سورہ جو ہے سورتوں کے آغاز میں جو یہ ایسے آتے ہیں الفاظ جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس طرح الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور یہ 3 حرف ہیں، اس کی 30 نیکیوں کا اجر ہمیں ملتا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا معنی ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کا معنی قرآن مجید کے ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی کوئی نہیں جانتا، مگر یہ صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی بات منقول نہیں ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حروف سر الہی ہیں جس میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور عبداللہ بن عباس اور بعض تابعین نے اس کی تعویل میں مختلف اقوال مروی ہیں مگر صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، اور سب سے قریب یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی حروف تہجی میں جو اتارا ہے، اگر تمہیں ان کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہے، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ اب آیت نمبر 2 جو ہے لا ریب فیہ کہ اس کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،
کہ اس کی ہر بات یقینی ہے، انسان کا علم چونکہ ناقص ہے اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک دوسری سورہ ہے، سورہ سجدہ، اس میں بھی آیا ہے تنزیل الکتاب، اتارا کتاب کو، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، من رب العالمین، یہ تمام جہان والوں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے ھدی للناس کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ منزل تک پہنچا دینے والا۔ اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے، اور شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کے بعد یؤمنون بالغیب، بالغیب سے مراد کیا ہے؟ وہ حقائق جو انسان کے خواص اور عقل کی رسائی سے باہر ہوں، یعنی جس کو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے اس کو بالغیب یعنی کہ غیب کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ حدیث جبریل ہے جس کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیب میں شامل ہے، کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ نماز کو، یعنی کہ یہ ہمارا سب سے پہلا سوال جو قیامت کے روز ہوگا وہ یہی ہوگا کہ انسان نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر، ان کی کیا ایک صفت ہے کہ وہ نماز بھی 5 وقت کی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ اچھا یا برا اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، مال ہو، اولاد ہو، علم ہو، عقل ہو، قوت ہو، صحت ہو، عزت ہو، وقار ہو، یعنی کہ ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ وہ خرچ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو انسان کو اس نعمت کو بجا لانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کی ہیں، اور اس لیے اس کو ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی ہی نہیں ہے، البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو اچھے اور برے اعمال کے اوپر پورا یقین ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ جہنت میں جب ہم مر جائیں گے، یعنی کہ جنت میں صرف ہم ہی رہیں گے، آگ میں گئے تو بھی چند دن رہیں گے، اور اسی طرح ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے اور بروں کی روح کسی برے جانور مثلاً کتے ہو گئے، چوہے ہو گئے، ان کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔